بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی عشق ایک چڑیل کا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لڑکی بڑی ہوئی تو شاہ نے اس کے ساتھ بھی اس کی ماں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ لڑکی بہت تلخ حالات میں پل کر جوان ہوئی۔ اس کی ماں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ لڑکی کو منظور بہت اچھا لگا اور وہ اس کے پیچھے پھرنے لگی، لیکن منظور اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے مایوس ہو کر منظور کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیار محبت کی ایک دو باتیں کر لیا کرے۔ منظور نے اس کی یہ بات مان لی، لیکن اس کو زیادہ وقت اپنے پاس نہیں ٹھہرنے دیتا تھا۔ شاہ نے دیکھ لیا لڑکی کے ساتھ شاہ پہلے ہی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ کیا منظور شاہ کے ہاں نہیں جایا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ میں لڑکی سے سوال جواب کے ذریعے کوئی سراغ لینا چاہتا تھا، جس میں مجھ کو مایوسی ہوئی۔ لڑکی کے دل میں شاہ کے خلاف بہت نفرت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کوشش میں ہے کہ شاہ کو گرفتار کروا دے۔ اس کو تو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ مجھ کو یہ شک بھی ہوا کہ اس کو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ مجھ کو یہ سمجھنے میں تھوڑا اور وقت لگ گیا کہ یہ لڑکی ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ نارمل کیوں نہیں تھی۔ 3-4 سال کی عمر تھی تو اس کا باپ مر گیا۔ لڑکیاں باپوں کو زیادہ چاہتی ہیں۔ اس لڑکی کو ایک تو صدمہ یہ پہنچا اور دوسرا صدمہ یہ کہ اس کو اپنے پیارے باپ کی جگہ ایک ظالم باپ مل گیا جو اس کو بھی مارتا تھا اور اس کی ماں کو بھی۔ پیار اور شفقت کی جگہ اس کو ظلم اور تشدد ملا۔ پھر اس نے اس گھر میں شراب نوشی اور بدکاری دیکھی جو اس جگہ کا یعنی شاہ کی حویلی کا دستور تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں پلے ہوئے بچے شفقت اور پیار سے محروم ہوتے ہیں اور ان کو جس سے بھی پیار مل جائے، خواہ وہ جھوٹا ہی ہو، وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کو منظور اچھا لگا تو اس نے اسی کو پیار کا بت بنا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ منظور اس کو کیوں اچھا لگا تھا۔ وہ جب رات کو ہیر گایا کرتا تھا تو اس کی آواز میرے گھر تک پہنچا کرتی تھی۔ اس نے کہا، میرا دل اس طرح بے قابو ہو جاتا تھا جیسے منظور مجھ کو بلا رہا ہے۔ اس جذباتی حالت میں وہ تڑپتی اور روتی تھی۔ اس نے مجھ کو آگے جو بیان دیا وہ مختصر طور پر اس طرح تھا کہ آخر شاہ نے اس کو گھر میں بند کر لیا۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد اس لڑکی نے ایک اور بات بتا دی۔ وہ یہ تھی کہ کچھ دنوں سے وہ کسی بچے یا کسی عورت کے رونے کی آواز سنتی تھی جو کسی کمرے سے آتی تھی۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی ماں بھی اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ یہ آواز شاہ کی دوسری بیوی کی ہو سکتی تھی۔ ایک رات اس کی ماں سو گئی تھی اور وہ جاگ رہی تھی۔ اس کو پھر رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل گئی اور برآمدے میں سے ہوتی ہوئی ایک کمرے کے پاس جا کر رکی۔ آواز اسی کمرے میں تھی۔ وہ کمرے کے پہلو میں گئی، وہاں کھڑکی تھی جو ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 11-12 سال کا ایک بچہ رو رہا تھا اور ایک آدمی اس کو ڈرا رہا ہے۔ کمرے میں لالٹینیں جل رہی تھیں۔ بچہ کچھ کہتا بھی تھا۔ میں نے پوچھا، یا صرف روتا تھا؟ وہ کچھ کہتا بھی تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ معلوم نہیں وہ اردو بولتا تھا یا کیا زبان بولتا تھا۔ ہماری طرح پنجابی زبان نہیں بولتا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، رنگ اس کا گورا ہے۔ میں نے اور کچھ نہ سنا۔ میں سپرنگ کی طرح اچھلا اور باہر نکل کر زرگل کو آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ شاہ کو فوراً لے آؤ۔ میں شاہ کو کسی پوچھ گچھ کے بغیر حوالات میں بند کرنا چاہتا تھا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہمارا ملزم شاہ تھا۔ جناب، وہ تو چلے گئے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اس عورت کو آپ کے حوالے کر کے شاہ جی بڑے غصے میں بولتے رہے تھے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ وہ گھوڑی پر آئے تھے، عورت دوسرے گھوڑے پر سوار تھی۔ شاہ جی اپنی گھوڑی پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ زرگلہ، جوں ہی زرگل میرے پاس آیا میں نے بہت تیز تیز بولتے ہوئے کہا، تمہارا بچہ مل گیا ہے، فوراً چھاپے کا بندوبست کرو، 1 منٹ نہ لگاؤ۔ گاؤں 3 میل سے ذرا دور تھا۔ ہم گھوڑوں اور ایک تانگے کے ذریعے وقت ضائع کیے بغیر پہنچے، پھر بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ شاہ کے گھر اس طرح داخل ہوئے جیسے یہ چوروں کا اڈا ہو۔ سیدھے اندر گئے۔ شاہ نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔
میں اس کو احترام سے باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن زرگل کا دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اس نے شاہ کو گریبان سے پکڑا اور آگے گھسیٹ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور اس طرح اس کی تھوڑی سی مرمت کر کے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ کون سا لڑکا؟ شاہ نے پوچھا۔ یہاں کوئی لڑکا نہیں، تلاشی لے لو، تم پر اس گدی کی ایسی لعنت پڑے گی۔ زرگل کے ایک زوردار تھپڑ نے شاہ کو آگے بولنے نہ دیا۔ دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں نے تلاشی اور چھاپے کے دستور کے مطابق اس حویلی میں جتنے افراد تھے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ 2 عورتیں تھیں اور 2 آدمی۔ یہ آدمی ملازم ٹائپ لگتے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو الگ کر لیا اور ان کو کہا کہ وہ بتا دیں کہ بچہ کہاں ہے، ورنہ ان کی ہڈیاں یہاں ٹوٹے گی، پھر تھانے میں مرمت ہوگی، اس کے بعد 10 سال سزا ملے گی۔ دونوں نے انکار کیا۔ مکان کی تلاشی لی گئی۔ میں نے اس مظلوم لڑکی سے اس کمرے کا محل وقوع معلوم کر لیا تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ بچہ دیکھا ہے۔ اس کمرے میں بچہ نہیں تھا، بچہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے شاہ کو ایک طرف کیا۔ شاہ جی، میں نے اس کو کہا، کیوں اپنی بے عزتی کرواتے ہو؟ انگریزوں کے قانون میں تمہاری گدی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گدی ختم ہو جائے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے بڑے غصے میں پوچھا۔ کیا ڈھونڈتے ہو میرے گھر میں؟ سب انسپیکٹر زرگل کا بچہ، میں نے کہا۔ یہاں کسی زرگل کا بچہ نہیں ہے، اس نے مکمل ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ ملتا ہے تو ڈھونڈ لو۔ بہت اچھا شاہ جی، میں نے کہا اور اس کو کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے کہا ہتھ کڑی لگا لو۔ جس طرح اس کو ہتھ کڑی لگائی گئی وہ آپ یوں سمجھیں جیسے مست بھینسے کو گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے۔ میں نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو گریبان سے پکڑا اور صحن میں لا کر اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تو وہ پیچھے جا پڑا۔ زرگل دوڑا آیا۔ اس نے اس کی ایک ٹانگ ٹخنے سے پکڑ کر اٹھا لی، دوسری ٹانگ میں نے پکڑ لی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی ٹانگیں اوپر کر کے اس طرح اپنی اپنی طرف کھینچی جس طرح ریلوے اسٹیشن پر کانٹے بدلنے والا کانٹا بدلتا ہے۔ وہ شخص چیخنے اور چلانے لگا۔ ہم اس کی ٹانگیں اس طرح ادھر ادھر کھینچ رہے تھے جیسے اس کو چیر کر اس کے جسم کے 2 حصے کر دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا، دوسرے آدمی کی بھی ذرا خاطر کرو۔ اب دونوں آدمی اس قدر چیخو پکار کر رہے تھے جس کو صرف پولیس کے آدمی برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی صرف سن ہی لے تو وہ ڈر کر اقبال جرم کر لے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا کہ وہ بتائے گا۔ اس نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ لڑکا اس کمرے میں بند رہا ہے اور آج شاہ جب لڑکی کو تھانے چھوڑ کر آیا تو اس نے لڑکے کو کمبل میں لپیٹ کر ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ اس کو فلاں گاؤں میں چھوڑ آؤ۔ اس نے گاؤں کی نشاندہی کی۔ یہ گاؤں کل 5-6 گھروں کا ہی تھا جو 1 میل بھی دور نہیں تھا۔ میں اور زرگل اپنے 2-3 کانسٹیبلوں کو لے کر اس آدمی کے ساتھ اس گاؤں گئے۔ ایک آدمی گاؤں کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ہم کو دور سے دیکھا تو ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ وہ گاؤں کے اندر نہ گیا بلکہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے ہم یہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ ملزم ہے، ورنہ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ پا پیادہ کتنا تیز دوڑ سکتا تھا، میں نے اس کو زیادہ دور نہ جانے دیا۔ میں نے جب گھوڑے سے اتر کر اس کو پکڑا تو وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں بھاگا ہے۔ جناب، میں بے قصور ہوں، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے حکم دیا تھا کہ اس لڑکے کو 2 دن اپنے گھر میں رکھو۔ لڑکا کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں جب اس کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو لڑکا زرگل کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس کو ان لوگوں نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ اس کو اس حالت میں اغوا کیا گیا تھا کہ اس کے کپڑے اترے ہوئے تھے۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کو بچے کی برآمدگی کا گواہ بنایا، بیان لکھ کر ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کے انگوٹھے لگوا لیے۔ پھر ان 2 آدمیوں کو اور شاہ کو ساتھ لے کر ہم تھانے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر شاہ کے مریدوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان میں دنگا فساد کرنے یا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ شاہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اقبال جرم کرے۔ مقدمے کی مضبوطی کے واسطے میرے پاس اور ذریعے موجود تھے، لیکن زرگل اس قدر غصے میں تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو شاہ کی گردن پر چھری پھیر دیتا۔ محبوب خانہ، اس نے مجھ کو کہا، تم اب باقی کام مجھ کو کرنے دو۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایذا رسانی کا عمل شروع کر دیا۔ میں متعلقہ آدمیوں سے جو اب ملزم تھے اقبالی بیان لے رہا تھا۔ ایک اور آدمی کی نشاندہی ہوئی تھی جو تھانے والے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔
میں نے اس کی گرفتاری کے واسطے ASI کو بھجوا دیا۔ میں جب تقریباً 2 گھنٹے بعد دیکھنے گیا کہ زرگل کیا کر رہا ہے تو شاہ کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ زرگل نے اس کو ایسی ایذا دی تھی جس کو شاہ جیسا مضبوط آدمی بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا۔ بچہ تو مل گیا تھا، ہم نے منظور کے قاتل کو بھی پکڑنا تھا۔ قاتل شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے قتل خود تو نہیں کیا ہوگا، اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا۔ زرگل نے رات کو بھی شاہ کی ایذا رسانی جاری رکھی۔ وہ ہوش میں آتا تھا تو زرگل اپنا ظالمانہ عمل شروع کر دیتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد شاہ نے نیم غشی کی حالت میں قتل کا اقبال کر لیا۔ اسی حالت میں اس نے بتایا کہ زرگل کے بیٹے کو اس نے اس مطلب سے اغوا کروا لیا تھا کہ اس کو ڈرائے گا کہ اس کے بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گئی ہے اور وہ بچہ اس شرط پر واپس کرے گی کہ وہ تفتیش بند کر دے، لیکن اس کی اسکیم ناکام ہو گئی۔ میں نے ان خطروں کی سوچ لی تھی جو عدالت میں پیش آیا کرتے ہیں۔ میں نے شاہ کو دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص بڑے مضبوط پتھر کا بنا ہوا ہے، اور اگر اس نے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ کو بھی قلم بند کروا دیا تو بھی یہ شخص سیشن کورٹ میں جا کر منحرف ہو جائے گا۔ میں نے زرگل کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ اب اس کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے یا اس کو ایسا نقصان پہنچ جائے جو عدالت میں ثابت ہو جائے کہ یہ ایذا رسانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے زرگل کو بتایا کہ اس نے اگر کسی سے قتل کروایا ہے تو بھی یہ میں ثابت کر دوں گا کہ قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، زرگل نے کہا۔ میں اس شخص کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ 5-6 گھنٹوں کے اندر اندر ساری واردات ہمارے سامنے آ گئی۔ جس نے منظور کا گلا دبایا تھا اس نے اقبال کر لیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بیان دے گا کہ گلا شاہ نے دبایا تھا اور اس شخص نے خود منظور کو پکڑ کر رکھا تھا۔ اس شخص کو میں نے یہ بیان دینے کے صلے میں یہ انعام دیا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ دوسرے ملزموں کو یہ وعدے دیے کہ ان کو بری کروا دوں گا یا بہت تھوڑی سزا دلاؤں گا، شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے بیان دیں۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اتنے گھناؤنے اور سنگین جرم کروانے والا شاہ ہے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ قانون کی پابندیاں تو کچھ اور کہتی تھیں، لیکن میں ذاتی طور پر پسماندہ ذہن کے سیدھے سادے ان دیہاتی لوگوں کو بے گناہ سمجھتا تھا۔ اس قسم کے شاہ دیہاتوں کو اپنے اثر میں لا کر بدکاری کرتے ہیں اور ان کو اعلی کار بناتے ہیں۔ یہ 2 جرم جس وجہ سے کیے گئے تھے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ شاہ نے منظور کو ایک اس وجہ سے سزا دی تھی کہ وہ اس سے باغی ہو گیا تھا، دوسری وجہ یہ کہ اس نے شاہ کی بے عزتی کی تھی، اور تیسری وجہ یہ کہ اس کو شک تھا کہ اس نے اس کی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہانی اس طرح شروع کی تھی کہ مسلمان کا دماغ قدرتی طور پر سائنسی ہے اور ایجاد کی طرف جاتا ہے، لیکن ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو شاہ جیسے پیروں کی لیڈری مل گئی جو ساری قوم کو بدی کی طرف لے گئی۔ غور کریں کہ قتل کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چھوٹا سا ایک بکرا نمبردار کے گھر ذبح کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نمبردار نے صدقہ دیا ہے۔ کلیجی گھر میں رکھی گئی جس کا ایک ٹکڑا منظور کو قتل کر کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں دیہات میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تھا، اس وجہ سے ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نمبردار بھی اس جرم میں شامل تھا۔ اس کے جن 2 آدمیوں نے اس کے بیان کی تصدیق کی تھی انہوں نے نمبردار اور شاہ کے بتائے ہوئے بیان تھانے میں دیے تھے۔ جرم کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کا قانون سزا دے نہ دے، خدا کا قانون کسی نہ کسی طرح پکڑ لیتا ہے۔ ان لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے یہ بیان دیا کہ منظور شاہ کے پاس تعویذ لینے کے واسطے جایا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ دوسری طرف یہ ثابت ہو جائے گا کہ شاہ اور منظور کی آپس میں دشمنی ہے۔ اسی جھوٹ پر مجھ کو صحیح راستہ ملا تھا۔ بچے کے اغوا کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بچہ ندی میں نہانے کے واسطے جاتا رہتا ہے۔ شاہ کے کہنے پر ان میں سے 2 آدمی موقع دیکھتے رہے اور ایک روز ان کو موقع مل گیا۔ بدقسمتی سے بچہ ندی پر اس طرف چلا گیا تھا جدھر گھاس اور سرکنڈے اونچے تھے۔ ان 2 آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا اور بوری میں ڈال دیا۔ وہ بوری ایک گدھے پر لاد کر لے گئے۔ شاہ نے اپنی جان مزید ایذا رسانی سے بچانے کے لیے اقبالی بیان دے دیا اور مجسٹریٹ کے پاس جا کر بھی قلم بند کروا لیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ اذیت دے دے کر بے ہوشی کی حالت میں بیان لیا گیا ہے۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک بہت ہی لائق ہندو وکیل کیا، لیکن
میں نے ایک ایسے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا جو قتل اور اغوا کے دونوں جرائم میں شامل تھا۔ ملزموں سے ہی میں نے ایسے بیان دلوا دیے تھے جنہوں نے ہندو وکیل کی قابلیت کو بیکار کر دیا۔ قاتل شاہ کو قرار دے دیا گیا اور اس کو سزائے موت ملی، جو اپیل میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ باقی ملزموں کو بھی 2-2 4-4 سال کی سزائیں ملیں۔ ان میں زیادہ سزا نمبردار کو دی گئی۔ وجہ یہ لکھی گئی کہ وہ سرکاری اعلی کار تھا اور اس نے اپنی سرکاری حیثیت کا غلط استعمال کیا تھا۔